اقرار۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ امثال 28 باب اس کی 13 آیت۔ خدا کا رحم حاصل کرنے کی شرائط آسان، درست و مناسب ہیں۔ خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی تکلیف دہ کام کریں تاکہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو۔ ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں کہ ہم دور دراز کا سفر کریں یا کوئی تکلیف دہ کفارہ دیں تاکہ اپنی روح کو آسمانی خدا کے سپرد کریں یا اپنے گناہوں پر محض افسوس کریں۔ برعکس اس کے جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور ان کو ترک کرتا ہے وہ معافی پائے گا۔ رسول فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا مانگو تاکہ شفا پاؤ۔ یعقوب 5 باب اس کی 16 آیت۔ اپنے گناہوں کا خدا کے سامنے اقرار کریں کیونکہ وہی ان کو معاف کر سکتا ہے۔ نیز اپنے قصوروں کا ایک دوسرے سے بھی اقرار کریں۔ اگر آپ نے اپنے کسی دوست یا پڑوسی کو ناخوش کیا ہے تو آپ کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، کیونکہ جس بھائی کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے وہ خدا کی ملکیت ہے اور اس کو نقصان پہنچانے میں آپ نے اس کے پیدا کرنے والے اور نجات دینے والے کے خلاف گناہ کیا ہے۔ مقدمہ صرف ایک سچے درمیانی کے سامنے پیش ہوتا ہے، یعنی ہمارے بڑے سردار کاہن کے سامنے، جو سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تاہم بے گناہ رہا اور جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد رہا۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 15 آیت۔ وہ ہمیں برائی کے ہر ایک دبے سے صاف کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے سامنے فروتن نہیں بنایا ہے، انہوں نے اب تک قبولیت کی پہلی شرط کو پورا نہیں کیا۔ اگر ہمارے توبہ کے تجربہ میں ہمیں افسوس نہیں ہوتا اور روح کی سچی انکساری اور دل شکستگی کے ساتھ ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا اور اپنی بدی کو نفرت سے نہیں دیکھا تو ہم نے سچ مچ گناہوں کی معافی کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور اگر ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تو ہم نے کبھی خدا سے اطمینان بھی حاصل نہیں کیا۔ صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ماضی کے گناہ معاف نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اپنے دل عاجز بنانے کے لیے اور سچائی کے کلام کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس بات کے متعلق بھی صاف ہدایت دی گئی ہے کہ گناہ کا اقرار چاہے کھلم کھلا کیا جائے یا پوشیدگی میں دل سے ہونا چاہیے اور اچھی طرح سے ہونا چاہیے۔ مجرم کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی وہ اقرار بے پرواہی سے ہونا چاہیے۔ جو گناہ کی نفرت انگیز حالت کا اندازہ نہیں کر سکتے ان کو اقرار کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ گناہ کا اقرار جو دل سے کیا جاتا ہے وہ بے حد رحیم و کریم خدا تک پہنچاتا ہے۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ زبور 34 اس کی 18 آیت۔ گناہ کا سچا اقرار ایک خاص نوعیت کا ہوتا ہے جس سے کسی خاص گناہ کا اقرار کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ایسا گناہ ہو جس کا اقرار صرف خدا کے سامنے کیا جانا چاہیے۔ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جن کا اقرار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جن کو نقصان پہنچا ہو، یا ممکن ہے کہ وہ گناہ عام نوعیت کے ہوں جن کا اقرار عوام کے سامنے ہو سکتا ہے، لیکن سب اقرار صاف اور واضح ہوں، اور ٹھیک انہی گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے جو آپ سے واقع سرزد ہوئے ہوں۔ سیموئیل نبی کے زمانہ میں بنی اسرائیل خدا کی راہ سے ہٹ گئے تھے اور گناہ کے نتائج برداشت کر رہے تھے، کیونکہ ان کا ایمان خدا پر سے جاتا رہا تھا اور اس کی اس قوت اور عقل مندی کا جس سے وہ قوموں پر حکومت کرتا ہے ان کو کچھ امتیاز باقی نہ رہا تھا، اور نہ ان کو یہ بھروسہ رہا تھا کہ اس میں اپنے کام کو محفوظ رکھنے اور سچا ثابت کرنے کی طاقت قائم ہے۔ وہ کائنات کے حکمران سے پھر گئے اور چاہتے تھے کہ ان پر ان قوموں کی طرح حکومت کی جائے جو ان کے ارد گرد تھیں۔ قبل اس کے کہ انہیں اطمینان حاصل ہو، انہیں یہ صاف صاف اقرار کرنا پڑا، ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی کہ اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا۔ پہلا سیموئیل 12 باب اس کی 19 آیت۔ ان کو ٹھیک اس گناہ کا اقرار کرنا پڑا جو ان سے سرزد ہوا تھا۔ ان کی ناشکر گزاری نے ان کی روح کو تکلیف دی تھی
اور ان کو خدا سے جدا کر دیا تھا۔ سچی توبہ اور اصلاح کے بغیر خدا اقرار قبول نہ کرے گا۔ زندگی میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے۔ ہر ایک چیز جس سے خدا ناخوش ہوتا ہے ترک کر دینی چاہیے۔ جو کام ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ بخوبی ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکی سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیوہ عورتوں کے حامی ہو۔ یسایہ 16 باب اس کی 17 آیت۔ اگر وہ شریر گروہ واپس کر دے اور جو اس نے لوٹ لیا ہے واپس دے دے اور زندگی کے آئین پر چلے اور ناراستی نہ کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا۔ حزقیل 33 باب اس کی 15 آیت۔ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے پولس رسول کہتا ہے، پس دیکھو اسی بات نے کہ تم خدا ترسی کے طور پر غمگین ہوئے، تم میں کس قدر سرگرمی اور عذر اور خفگی اور خوف اور اشتیاق اور جوش اور انتقام پیدا کیا۔ تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس امر میں بری ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 7 باب اس کی 11 آیت۔ جس وقت گناہ اخلاقی ضمیر کو بے حس کر دیتا ہے تو گنہگار اپنے چال چلن کی خرابی نہیں دیکھتا اور نہ اس برائی کی سنگینی کو جو اس نے کی ہے، اور جب تک پاک روح کی قائل کرنے والی قوت سے وہ اپنے گناہ کے ہر اقرار کے ساتھ ساتھ عذر پیش کر کے کہتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی یا وہ بات نہ ہوتی تو میں یہ نہ کرتا اور وہ نہ کرتا، جس کے لیے لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آدم اور حوا اس ممنوع پھل کو کھانے کے بعد بہت گھبرائے اور شرمندہ ہوئے۔ ان کو سب سے پہلے یہ فکر ہوئی کہ کس طرح اپنے گناہ کا عذر پیش کریں اور موت کی خوفناک سزا سے بچ جائیں۔ جب خدا نے ان کے گناہ کے متعلق پوچھا تو آدم نے جواب دیا، جس میں اس نے کچھ الزام تو خدا پر لگایا اور کچھ اپنے ساتھی پر۔ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ پیدائش 3 باب 12 سے 13 آیت۔ تو نے سانپ کو کیوں بنایا؟ تو نے اسے باغ میں کیوں آنے دیا؟ یہ سب مسائل تھے جو اس کے گناہ کے عذر کے پیچھے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور اسی طرح انہوں نے اپنی بربادی کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا۔ اپنے آپ کو نیک ٹھہرانے کی روح جھوٹوں کے باب سے شروع ہوئی اور آدم کے سب بچوں میں ظاہر ہوتی رہی ہے۔ اس قسم کے اقرار خدا کے روح سے نہیں ہوتے اور نہ ہی خدا کو پسند آتے ہیں۔ غریب محصول لینے والے کی طرح وہ آنکھ اوپر اٹھائے بغیر چلائے گا۔ خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ اور جو لوگ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے وہ راست باز ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح پشیمان روح کے لیے اپنے خون کو پیش کرے گا۔ خدا کے کلام میں سچی توبہ اور انکساری کی مثالیں اقرار کی اس روح کو ظاہر کرتی ہیں جس میں گناہ کے لیے عذر پیش نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پولس رسول نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ اپنے گناہ کو اس کی گنونی صورت میں دکھاتا رہا اور اسے کم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا، اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی وہی رائے دیتا تھا، اور ہر عبادت خانہ میں انہیں سزا دلا دلا کر ان سے کفر کہلواتا تھا، بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا۔ اعمال 20 باب 10 اور 11 آیت۔ وہ یہ کہنے سے نہیں ہچکچاتا تھا، مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ پہلا تموتھیوس 1 باب اس کی 15 آیت۔ اگر فروتن اور شکستہ دل سچی توبہ کے لیے دبا ہوا ہو تو وہ خدا کی محبت اور کوئی کلوری کی بڑی قدر کرے گا، اور جس طرح بیٹا اپنے باپ کے سامنے اقرار کرتا ہے وہ بھی اپنے تمام گناہ خدا کے سامنے لائے گا۔ چنانچہ یہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ 1 یوحنا 1 باب اس کی 9 آیت۔